بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اوپینین۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، وہ لوگ جن کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، ناظرین وہ لوگ جن کے پیچھے ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، جن کے پیچھے چل کر ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، ناظرین ان کو ہم علماء اکرام کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس عظیم نام مولانا کو، علماء کو، یہ جو نام ہے، یہ کچھ لوگ ان ناموں کے اوپر ایک دبا ہے، اور وہ دبا آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، ہمارے علماء اکرام، ہمارے مولانا، ہمارے وہ علماء جو ہمیں دین اسلام کا درس دیتے ہیں، ان کے لیے جان بھی قربان، ان کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ لیکن وہ لوگ جو ان ناموں کے پیچھے دین فروش ہو جاتے ہیں، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور مذہب کو بیچنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کہ مجھے ایک دفعہ حکومت دے دے، میں آپ کے تابع دار ہوں، ایسی باتیں بھی ان کے بارے میں ہوئی۔ کبھی انہوں نے مجھے یہ لفظ انہوں نے، میرا دل نہیں کرتا یہ لفظ کہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے نے نواز شریف دور میں پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہا، اور پیپلز پارٹی جب نواز شریف دور میں اس کو کچھ نوازا گیا تو اس نے پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہا۔ جب پیپلز پارٹی کا وقت آیا تو اس کو جب نوازا گیا تو اس نے نواز شریف کے خلاف برا بھلا کہا، اس کی گورنمنٹ کے خلاف وہ بندہ کھڑا ہوا۔ ناظرین، کیا ایسے بندوں کا ہمارے پاکستان میں، ہمارے دین اسلام میں ایسے بندوں کے لیے جگہ ہے؟ میری نظر میں ایسے بندوں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اور ملک پاکستان کے نام کے اوپر دبا ہے۔ وہ کون ہے؟ پہلے اس کی بات میں آپ کو سناؤں گا۔ اس نے ایک جھوٹ بولا بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ بندہ ہمیشہ، ناظرین، اس بندے کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کر چلائی گئی اور اس نے اپنا کندھا استعمال ہونے دیا، ایون یہاں تک کہ اس کے اپنی پارٹی کے بندے بھی اب اس سے متنفر ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بندے کی آپ ویڈیو دیکھیں، ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گا جس بندے کے اوپر اس نے الزام لگایا، اور کس بندے کے ذریعے اس نے اس بندے پہ الزام لگایا۔ وہ ہے عمران خان، جس کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ ایک بندہ جس نے مجھے یہ کہا، یہ بتایا۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ سے بات کریں۔ شوگر مافیا کو 400 ارب روپے کی سہولت دی گئی، اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں، در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے، اور اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔
शबर जैदी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने जिन लोगों के बारे में उनकी बदعنवानियों की फहरिस्त पेश की ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, तो मुझे इमरान खान ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये हमें फंड करते हैं, हमारे डोनर्स हैं। तो शुगर माफिया को 400 अरब रुपए की सहूलत दी गई। फजलुर रहमान ने ये जलसे अजलास में जो गुफ्तगू की है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की है, शब्बर जैदी साहब के बारे में उन्होंने बात की कि उन्होंने इनको जो चीजें बताई बकौल उनके, उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑफिसर चोर पकड़ता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। शब्बर जैदी के इतराफात हुकूमत के खिलाफ FIRA है, ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का, जिसका नाम है फजलुर रहमान। मौलाना कहना मैं तौहीन समझता हूं उलमा कराम की, क्योंकि वो बहुत अजीम लोग जो उलमा कराम है। शब्बर जैदी ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये हमें फंड्स देते हैं, हमारे ये जो लोग हैं इनके ऊपर आपने हाथ नहीं रखना, ये कहना था फजलुर रहमान का। लेकिन नाज़रीन, जब अल्लाह ताला की लाठी किसी को पड़ती है तो उसमें कोई शक नहीं, वो लाठी बेआवाज होती है। और वो लाठी इस फजलुर रहमान के सर के ऊपर ऐसी लगी कि जिस बंदे का इसने जिक्र किया, शब्बर जैदी FPR के साबिका वो चेयरमैन है, उनके ऊपर इससे बात की और आज उन्हीं के बयान ट्विटर पर भी चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब के जो ट्वीट्स हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं उसका आपको उर्दू में आप तर्जुमा करके अपनी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको कोशिश करूंगा उस इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे कहा था कि एक रियासत के ज़ेरे तमाम बदनवानी है। इसका मतलब यह था कि IK यानी कि इमरान खान से पहले किसी भी हुकूमत में जुर्रत नहीं थी कि वो गैर अलानिया खुर्द शुबा मिडलमैन और सारे अफराद बात जो की कि कितना ज़राई इनकम टैक्स जो है अदा किया जाता है। उसके बाद दूसरी ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस रिलीज में जो कुछ कहा वो सरासर गलत है। इनके साथ काम करने के बाद मेरा इत्मीनान इमरान खान पर और बढ़ गया है और एहतराम और कई गुना बढ़ गया है। वो एक अजीम लीडर है और बहुत अच्छा इंसान है और मैं उसका एहतराम करता हूं और उसको सलाम पेश करता हूं। ये थे शब्बर जैदी के ट्वीट के अल्फाज। अब शब्बर जैदी मुकल्लम खुद क्या कहते हैं इन मौलाना के बारे में और अपने बयानात को किस तरह वो मुस्तरद करते हैं, क्योंकि शब्बर जैदी साहब ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ये वीडियो देखिए। मेरे 5.5 महीने के दौर में इमरान खान ने मुझे कभी किसी किस्म की चीज से नहीं रोका और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान का दोस्त जरूर था, मगर जानने वाला जरूर था, मगर मैं अब उसका सपोर्टर बन गया हूँ उनकी किरदार को देख के जो मैंने 5 महीने उनके साथ गुजारा है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी किसी FBR चेयरमैन को इतना स्पेस कभी नहीं दिया होगा। कभी इमरान खान साहब ने मुझे कोई किसी किस्म का किसी केस में कभी रेफर नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं व्हाट्सएप की वजह से हुआ सारा कुछ? नहीं, वो मैंने व्हाट्सएप किया है, मैं तो कह रहा हूँ मैंने व्हाट्सएप किया। मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पूरे पाकिस्तान पढ़े। मैंने उसमें ये लिखा है कि मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत सेटल लोग थे, हम पाकिस्तान आए थे मगर हमने आके यहाँ इज्जत से जिंदगी गुजारी। मगर जब हमने 95 से लेकर 2020 तक इस मुल्क में काम किया, हमने टैक्स दिए, मगर अब हम देखते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं अब ये नहीं चाहता कि हमारी नई आने वाली नस्लें। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें शब्बर जैदी साहब ने तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए वही चीजें जो उन्होंने ट्वीट में भी लिखी
اور آج پورے میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، وہ چیزیں انہوں نے بتائی کہ جو چیزیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سراسر جھوٹ ہے. جھوٹوں کا پلندہ جس کا نام ہے وہ ہے فضل الرحمان. ناظرین، یہ وہ بندہ ہے جو چیئرمین کشمیر کمیٹی اتنا عرصہ رہنے کے باوجود آج تک اس بندے کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو صرف اور صرف دین کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اور اپنی پراپرٹیز بناتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے ہر حکومت میں لوٹا ہے، اور جس حکومت میں اس کو جگہ نہیں ملی وہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. یہ بندہ نیب کے ریڈار پر بھی ہے. ناصرین، اس کی جو کرپشن ہے، اس کی جو زمینیں ہیں، اس بندے نے جو ہتھیائی ہیں پاکستان گورنمنٹ سے پاکستانی عوام کی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور واپس پاکستان عوام کو ملے گی. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ISI سے، آپ اگر انڈیا کی پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کی تمام ڈیٹیلز ہمارے میڈیا کے اوپر لا کر آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا یہ بھی بہت بڑا ایک پاکستان کے اوپر اور خصوصاً اسلام کے اوپر آپ کا بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل ہوگا اگر آپ اس بندے کی ڈیٹیل پاکستان کے لیے دین اسلام کی خاطر، جو بندہ یہ دین کا نام ہر جگہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس کی خاطر آپ اس کی ڈیٹیلز اسکرین پر لائیں، میڈیا پر لائیں، پاکستان کے لوگوں کو دکھائیں، ان معصوم بچوں کو دکھائیں جو معصوم بچے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ان لوگوں کو دکھائیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے. اس بندے کو مولانا کہنا کیا مولانا کی توہین نہیں ہے؟ اس بندے کو علماء کہنا کیا علماء کی توہین نہیں ہے؟ تو ناظرین، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ پاکستان کے خیر رہیں گے، اس امید کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور اس امید کے ساتھ آپ ہمیشہ فرقہ واریت سے دور رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ اور ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیں گے. آپ ہر اس پارٹی کا ساتھ دیں گے جو پاکستان کی پارٹی ہو، جو پاکستان کی غریب عوام کے حق میں ہو. مجھے آج بہت خوشی ہوئی عمران خان صاحب دیکھ کر، میں چھوٹی سی یہاں پہ بات کرنا پسند چاہوں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عمران خان صاحب نے آج جو فیصل آباد میں ایک میٹنگ کی بزنس کمیونٹی سے، جو انہوں نے وہاں پر بزنس کمیونٹی کو جو انہوں نے سپورٹ کیا وہ تو کیا، لیکن یقین کریں کہ خوشی تب ہوتی ہے جب یہ بندہ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے غریب کی بات کرتا ہے، غریب مزدور کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، اور جب آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ نے ان غریب لوگوں کا، ان مزدوروں کا حق نہیں مارنا. اگر آپ کو پروفٹ اچھا مل رہا ہے تو آپ نے ان غریب کو، اس مزدور کو بھی اچھی تنخواہ دینی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس مشکل گھڑی میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے اس مزدور کو، اس غریب کو جو اس وقت مہنگائی میں پس رہا ہے لیکن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ایک بات میری مزدور طبقہ ذہن میں رکھیے گا، میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں، اور الحمدللہ میرے باپ نے ساری زندگی ہمیں حلال رزق کما کے کھلایا، کیونکہ ان کے والد صاحب نے ان کو ہمیشہ حلال رزق لا کے گھر میں دیا. اور ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بندہ بھوک سے مر جائے گا تو یہ آپ غلط ہے، کیونکہ یہ واحد چیز ہے رزق جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، صرف انسان سے نہیں، ہر اس چیز سے جو اس دنیا میں موجود ہے، جو جاندار ہے، جو بے جان ہے، اس کے لیے جو جاندار ہے، اللہ پاک نے جو جاندار چیز ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. پتھر میں کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، اور اگر آپ رزق کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو رزق نہیں ملے گا.
آپ اگر گورنمنٹ کے پیچھے اس لیے بھاگیں گے کہ رزق آپ کو کسی گورنمنٹ میں دینا ہے یا کسی مولوی نے دینا ہے تو سب جھوٹ ہے. رزق آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے اور رزق کے پیچھے نہ بھاگیں. اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان کے پیچھے بھاگیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین میں ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس چیز کے پیچھے بھاگیں, اس کو سٹڈی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی سٹڈی کرائیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے قرآن پاک تعلیم ترجمے کے ساتھ حاصل کر لی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے قریب اچھے علماء کرام کون ہیں, مولوی حضرات کون ہیں, پیسہ کھانے والے کون ہیں. آپ کو بڑی چیزوں کی سمجھ آئے گی. بہت شکریہ ناظرین. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد اور پاکستان سے پیار کرنے والا ہر شخص, ہر ادارہ زندہ